کہ آصف زرداری صاحب کو جن لوگوں نے حکومت میں بھیجا، ان کی پارٹی آج بھی اقتدار میں ہے، انہیں کی وجہ، اس اقتدار میں آنے کی وجہ سے تو ساری لوٹ مار کی، اس کی وجہ سے تو آپ کو یہ جعلی بینک اکاؤنٹ بنانے کا موقع ملا۔ ان کے لیے بزنس اکاؤنٹ ہے نا، ان کے لیے ہتھ کڑی کھولنے کا مطالبہ کرتے، غریب عوام کو ہتھ کڑی نہ لگانے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باہر آنا ہے، سڑکوں پہ آنا ہے۔ کیا باہر کیسے؟ یہ شرمناک بات ہے آصف زرداری کے لیے کہ وہ اربوں روپے کھا جانے والے لوگوں کی ہتھکڑیاں اتارنے کی درخواست کر رہے ہیں عدالت سے۔ اور یہ پارٹی کے ورکرز کو، پارٹی قائدین کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح آنکھیں بند کر کے ایک تقلید میں چلے۔ یہ کوئی ریلیجیس لیڈر نہیں ہے، کوئی اسپرچل لیڈر نہیں ہے، پالیٹکس کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں غلط کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو ان ورکرز کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے جو کھل کر اپنا اظہار خیال کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا کیا کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری، ان ملزمان سے ایسا برتاؤ، صرف ایک الزام ہے ان پر وائٹ کالر کرائم کا، یہ کوئی سماج دشمن ہے جس پر جج صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ اناج دشمن ہیں۔ یہ بتائیں، یہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ اس طرح کی گفتگو کریں جن لوگوں پر الزام ہے، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک سے اربوں روپے فیک اکاؤنٹس بنا کے اور باہر منی لانڈرنگ کی، 1000 ارب روپے کا یہ اسکینڈل ہے، تو ان کو یہ کہنا کہ جناب آپ ان کو چھوڑ دیں، بس اب اس سے بڑی کوئی شہادت نہیں ہو سکتی ہے عوامی طور پر۔ چھوڑنے سے مراد یہ ہے نا کہ ان کو کھلا چھوڑ دیں۔ یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کا، یہ بھی کہنا ہے کہ ان پہ الزام ہے، ابھی کنوکٹ تو نہیں۔ یہ بڑے محترم لوگ ہیں، تو یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے عوام کو لوٹا، غریب عوام کا خون چوسا ہے، یہ بڑے محترم ہیں، ان کی ہتھکڑیاں اتار دو۔ مجھے یقین ہے کہ دل سے آپ بھی یہ بات نہیں، لیکن پروگرام کو دونوں پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے نا آپ یہ بس ایک بات پر اڑ گئی ہیں۔ اڑی نہیں، میں صرف سوال کرتی ہوں، آپ لوگوں کو اسے تو بٹھایا ہوا تھا کہ آپ جواب دے سکیں۔ آپ صحیح فرما رہی ہیں، اچھا جی، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ اب ایک تو یہ میرے ہاتھ میں ہے آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ، اس پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں جو آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو علینا ڈسکس ہوئی ہیں نا، ان پر میرا خیال ہے کہ وہ جو جس کا وہ اس کو ملنا چاہیے۔ ایک بات جو بلاول بھٹو نے کہی اس اجلاس میں، دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو کہ ہمیشہ ایک جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی رہی ہیں کہ وہ مذہب کی بنیاد بنا کر اس ملک میں تحریک چلاتی رہی ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا، نظام مصطفیٰ کے نام پر بیوقوف بنایا گیا، اور بھی میں بہت ساری آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں جس میں لوگوں کو مذہب کے نام پر ان کے جذبات سے کھلواڑ کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کی یہ جو تجویز تھی کہ آپ جو عمران خان صاحب کے جو کمنٹس ہیں صحابہ کے حوالے سے، جس کو انہوں نے جو ریلیجیس لیڈرز ہیں اس کو انہوں نے بڑا نیگیٹیولی استعمال کرنے کی کوشش کی، بلکہ 6-7 دن پہلے قومی اسمبلی میں بھی آ گئے یہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہیں، اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور ناموس سے صحابہ کے نام پر گفتگو شروع کر دی۔ شہباز شریف صاحب بھی اس وقت ذرا ان کے ہاتھ میں پلے کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی ان کی بات سن لیں جناب، یہ ذرا سن لیں ان کی بات، پھر میں اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ بڑی انہوں نے کوشش کی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، لیکن اسپیکر صاحب نے اس بات کی اجازت نہیں دی، ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت۔ اس ایشو پر بلاول بھٹو نے انتہائی سختی سے یہ بات کہی کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے، اور یہ جو انہوں نے کہا میری ماں دہشت گردی کا شکار ہوئی، انہوں نے کہا کہ میرے دونوں ماموں جو ہیں وہ بھی اسی چیز کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا میرے باپ کو پھانسی، نانا کو پھانسی دے دی گئی، اس لیے کہ ہم اس ملک میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں مذہب کے نام پر، مذہب کو بنیاد بنا کر یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ہم نہیں کرنے دیں گے، اور نہ ہی ہم جو سیاسی نظام ہے اس کو ڈی ریل کرنے دیں گے۔ بالکل یہ جو ڈیموکریسی، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو اس پر آپ یہ سمجھیں کہ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی تک ہوئی، یعنی باقاعدہ ایک ہاٹ ایکسچینج ہوئی ورڈز کی، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جب مجھے پتہ چلا اس بات کا تو بلاول بھٹو اس بات کے لیے مبارکباد کے مستحق ہے میں کہوں۔ اس کے باوجود کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، میں کوئی انہوں نے جو پولیٹکس کی ہے کوئی بہت بڑا ان کا ایڈمائرر نہیں ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو اس بات پر کنفرنٹ کرنا کہ ہم مذہب کو بنیاد بنا کر کسی لیڈر پر الزام نہیں کر سکتے، اس کا اسکینڈل نہیں بنانا چاہیے، اور جو ڈیموکریسی ہے اس کو ہم ڈیریل نہیں کریں گے، کیونکہ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو ہر حالت میں احتجاج کرنے جاؤں گا اور ہمیں تحریک چلانی ہے، جبکہ بلاول بھٹو نے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارلیمانی نظام ہے میں آخری حد تک جاؤں گا اس کو چلانے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوش آئین ہے. بلاول بھٹو ایک نوجوان ایک قیادت ہیں, پیپلز پارٹی کو بڑی ان سے امیدیں ہیں. پچھلے 2-4 ہفتوں میں, 1 مہینے میں جس طرح انہوں نے اپنے والد صاحب کی کرپشن کا دفاع کیا اور احتساب کے حوالے سے جس طرح انہوں نے گفتگو کی, وہ بڑی ایک ایسی گفتگو تھی جس سے کوئی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی. لیکن آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جس طرح انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کنفرنٹ کیا, جس طرح انہوں نے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے یہ بات کہی کہ میں آخری حد تک جاؤں گا اس نظام کو چلانے کے لیے, بہت خوش آئین بات ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور دیکھیں یہ جو اے پی سی جو ناکام ہوئی ہے نا, ناکام اس لیے ہوئی کہ یہ کوئی یہ تو جو تھے مولانا فضل الرحمان یہ کہتے تھے سارے استعفے دے دیں اور یہ کہتے تھے کل جناب آ جائیں یہاں پر ہلا گلا کریں اور طاقت کے ذریعے گورنمنٹ کو بدل دیں. محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی یہی بات کر رہی تھی, لیکن مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان دونوں ان الیکٹڈ لوگ, الیکٹڈ لوگوں کو ہاسٹیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. بلاول بھٹو نے اس کو صاف طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور یہ کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں کہا گیا کہ ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی, ایوان کے اندر تو وہی جا کے کر سکتے ہیں نا جو الیکٹڈ ہوں گے, ورنہ تو نہیں نہ کر سکتے وہ احتجاج, کیونکہ انہوں نے چلنے نہیں دینا چیزوں کو. نہیں, ایوان کے اندر جب آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو وہ پارلیمانی روایات کا حصہ ہے. وہ جو احتجاج ہے اس میں اب اعلامیے پہ آتا ہوں. اور یہ جو آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی ہے, بڑا خیال آیا بلاول صاحب کو ڈیموکریسی کا, تو اسی اعلامیے میں ایک اور چیز ہے وہی پروڈکشن آرڈروں کی جو وہ بات کر رہے ہیں 2 MNA کے. نہیں, پروڈکشن آرڈر بھی دیکھیں, بات سنیں, پروڈکشن آرڈر بھی ایک رائٹ ہے, استحقاق ہے, وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, اس کو پورا کرنا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, قومی اسمبلی ایک ایسا فورم ہے, پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہوتی ہے جس پہ آپ ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں لیجسلیشن کرنے کے لیے اور معاملات کے لیے. اسی لیے فلور آف دا ہاؤس آپ جو بات کرتے ہیں اگر وہ ان ٹوٹیلٹی لوگوں کے مسائل کے متعلق ہو تو اس کو ایک پروٹیکشن بھی حاصل ہے, اس کی بنیاد پر آپ مقدمے نہیں کر سکتے. بات یہ ہے جو سمیع صاحب نے بات کی نا, یہ بہت اچھی بات کی بلاول نے, جو مولانا کو انہوں نے وہیں پہ ٹوکا کہ یہ جو آپ جمہوریت کو, مولانا کہتے تھے ارلی الیکشن کی طرف جائیں, استعفے دیں, تو جس پر بلاول نے کہا کہ یہاں پھر مارشل لا آ سکتا ہے. مولانا نے کہا ہم اس کے خلاف بھی لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ جیسے سمیع صاحب نے بتائی, ساری بات بتا دی کہ بھئی میری فیملی اس کا شکار ہو چکی ہے. بات سیدھی سی ہے کہ وہ بات بلاول کی اپنی جگہ, لیکن جو لوگ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہوں, پاکستان کے سیکورٹی اداروں پر حملہ کرنے کے مرتکب ہوں, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ قطعی طور پر غلط ہے. ویسے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری کرنا, خاص طور پہ یہ جسمانی ریمانڈ کے دوران یہ وائٹ کالر کرائم میں ملوث ملزموں کے جو اسپیکر صاحب کرتے ہیں, یہ بھی غیر آئینی ہے. ٹھیک. اچھا, جو بلاول صاحب مارشل کی بات کرتے ہیں سمیع صاحب, بس میں آپ کا اس پہ کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی. دیکھیں, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس بارے میں بڑا کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ الگ سے چلے گی اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو پھر اس طرح کی کیوں باتیں کر رہے ہیں, مثلا کوئی ڈر ہے, کوئی خوف ہے, کیوں اس طرح کے کامنٹ دیے جا رہے ہیں؟ ہاں, میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں, جب اگر آپ اس وقت پاکستان کے آپ حالات دیکھیں, پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. بھارت پاکستان کے اندر بہت سارے جو سیپریٹسٹ ہیں ان موومنٹس کو فنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان اداروں پر حملے ہو رہے ہیں, وہ اس میں آپ فاٹا کا علاقہ دیکھیں, آپ دوسرے علاقے دیکھیں, جو دشمن ہے اس نے پاکستان کی ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. ان حالات میں اگر آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو باہر لے آتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن عام لوگوں کو تو مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے. اگر ایک کہیں پہ 2000, 4000, 5000 یا 10,000 افراد کا مجمع ہے, اس کے اندر کوئی ایسے لوگ گھس آئیں جن میں کوئی خودکش ہتھیار والے ہوں, جو فائرنگ کرنے والے ہوں, جو ریاستی اداروں پر فائرنگ کریں, ایسی سچویشن ایک کریٹ کریں جس سے قتل و غارت ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ان ایڈ آف سول گورنمنٹ, کیونکہ ہمارا جو پولیس کا نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے, تو پھر کیا ہوگا, آپ کو ملٹری کو کال ان کرنا پڑے گا, آپ کو ایمرجنسی لگانی پڑے گی, اور ان سرٹن کیسز صورتحال اتنی بے قابو ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو پوری کی پورا جو گورننس کا نظام ہے اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم ایسا کیوں سسٹم لے کے آئیں, ایسے حالات کیوں کریٹ کریں جس میں ماشاء اللہ کی نوبت پیدا ہو, کیونکہ اگر سڑکوں پر تحریک ہے, سڑکوں پر احتجاج ہے اور اس میں پاکستان کے دشمن بھی شامل ہو جاتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, آپس میں کراس فائرنگ شروع ہو جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو پھر ماشاء اللہ اگر لگے گا, تو اس پر مولانا نے کہا کہ ہم ریزسٹ کریں گے, تو بلاول نے کہا آپ کیا ریزسٹ کریں گے, میرا نانا اس جنگ میں گیا,
میرے 2 ماموں مارے گئے, میری والدہ جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہوئی اس ساری جنگ میں. تو ڈیموکریسی کے لیے جو جنگ ہم نے لڑی ہے, جو خون ہم نے دیا ہے, اس سے زیادہ کون واقف ہے اس چیز سے؟ تو چھوڑیں آپ اس بات کو. میں پوری کوشش کروں گا کہ آخری حد تک کوشش کروں گا کہ اس نظام کو چلایا جائے. میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی بات کہی بلاول بھٹو نے, اور اسی طرح آپ اپنے لیے رسپیکٹ ارن کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے جو اپنے باپ کی کرپشن کو چھپانے کے لیے بات کی, بےہودہ بات تھی, لغو بات تھی. پورے پاکستان پہ لوگوں نے اس کا برا بھلا کہا, ہم نے بھی اسکرین پر ان کو برا بھلا کہا. کیونکہ میں آپ کو یہاں پر ایک خبر دے دوں جی, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں اس وقت کہ اگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے نیب کے قوانین میں کسی طرح سے تبدیلی کرنے کی کوشش کی, اور وہ تبدیلی ایسے ہوئی کہ جس سے نیب کے چیئرمین کے اختیارات ختم ہو, جس سے نیب کی جو وہ صلاحیت ہے لوگوں کو پکڑنے کی اس پر کوئی فرق پڑے, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نیب کے چیئرمین اور جو دوسرے ان کے اعلیٰ ترین لوگ ہیں وہ کوئی اس عہدے پر فائز اپنے آپ کو کنٹینیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بالکل اس بات سے استعفیٰ دے دیں گے, وہ کوئی کسی قیمت پر بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے.